السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 26 مارچ ہے اور جمعرات، سن ہے 2020۔ آج بڑا اہم اجلاس ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا، جس میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہی جو سچویشن ہے اسی کو کنٹینیو کریں، جس طرح کا لاک ڈاؤن ہے اس کو مزید سخت کریں یا کرفیو کی جانب جایا جائے۔ پرائم منسٹر جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے اس میں ایک ڈیبیٹ ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ سندھ چیف منسٹر جو ہیں ان کا کچھ اور خیال ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا کچھ اور خیال ہے، اور بہت سارے لوگ میڈیا میں ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کالمز میں۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا ٹلٹ نون لیگ کی طرف ہے کہ شاید پاکستان کی فوج بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی کرفیو ٹائپ کی کوئی چیز ہو، اور عمران خان صاحب اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں پرائم منسٹر کے، ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعظم کرفیو کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے بالکل کرفیو اگر لگاتے ہیں، ایک تو پہلے یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے تک وہ لگانا پڑے گا۔ اب اگر آپ سوچیں 1 مہینہ یا 20 دن آپ کو اگر کرفیو لگانا پڑتا ہے اور اس میں مکمل طور پر یہ کاروبار ٹوٹلی شٹ ڈاؤن ہے، تو جن لوگوں کے بزنسز ہیں وہ کس طرح سے اپنے ان بزنسز کو چلا پائیں گے؟ وہ جو ان کے یعنی میں ایکسپینسز کی بات کر رہا ہوں، بزنسز تو بہرحال بند ہوں گے اگر کرفیو ہوگا تو۔ اب میرا ایک دوست، آج میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو کاروبار ہے ان کا جو پے رول ہے مہینے کا وہ 90 لاکھ روپیہ ہے۔ اب بزنس اگر بند ہے تو وہ 90 لاکھ روپے یا تو وہ دیں اپنے ان ملازمین کو، تو وہ اپنی پاکٹ سے دیں، اور اگر 90 لاکھ روپے وہ نہیں دیتے تو وہ جن کو ملنا ہے ان کی مالی حالت کیا ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ شاید 0.001% لوگ ایسے ہوں گے پاکستان میں جن کے پاس بہت پیسے ہوں گے، باقی سارا یہ مڈل کلاس ہے، چھاپڑی والے ہیں، دکاندار ہیں۔ آپ کاروبار بند کر کے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ امریکہ جیسا ملک بھی یہ کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اپریل سے 14 اپریل سے میں امریکہ کھول دوں گا، اور وہاں پر ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کی۔ جاپان میں سب سے زیادہ یعنی اس کا کم نقصان دیکھنے میں آیا، اور وہاں پر جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا، اور بہت سارے جاپانی اس طرح پینک میں نہیں گئے، اس طرح افراتفری میں نہیں گئے۔ ابھی تک جو اس کا جو ڈیتھ ٹول ہے، وہ جو شروع میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ 2 سے 3% لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یعنی فیٹل ہے جن کے لیے، اور وہ بھی ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس پری ایگزسٹنگ جن کی کنڈیشنز ہوں۔ تو امریکہ میں دیکھیں 65,000 سے زائد لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہے، اور ابھی 980 ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو یہ تقریباً 1.5% کے لگ بھگ وہی جو شروع میں اسٹیمیشن تھی اسی حساب سے چل رہا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک ایک یعنی اس طرح سے یہ پینڈیمک جیسے یہ تصور کیا جا رہا تھا اس طرح سے نہیں پھیلی۔ 1000 سے زیادہ مریض ہو گئے ہیں اور ہماری 7-8 ڈیتھس ہیں۔ چیزیں حکومت کر رہی ہے، لا رہی ہے۔ اب اگر کرفیو لگتا ہے تو وہ کیسے کھانا پہنچایا جائے گا، کیسے سب کچھ کیا جائے گا، اور اس سے بڑھ کے اگر آپ والنٹیئر بھی آ جائیں گے، گلی محلوں میں لوگ بھی ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب تک بند رکھیں گے؟ اور اس کے بعد ابھی ڈالر آپ کو مارکیٹ میں جائیں، کرنسی بند ہے، ایکسچینج بند ہے، لیکن روزانہ اخبارات میں آ رہے ہیں جی ریٹ اس کے آج ڈالر 165 روپے کا۔ یہ کون بیچ رہا ہے؟ کہاں بک رہا ہے؟ یہ کیوں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر دوسری طرف جو عمران خان صاحب کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں اپوزیشن کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ تو ایک بہت ہی افسوسناک ہے ساری صورتحال، کہ ابھی بھی یہاں پر بھی سیاست سے کوئی باز نہیں آ رہا۔ شہباز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کرفیو لگا دیں، اور کرفیو کیوں لگا دیں عمران خان صاحب؟ اس لیے کہ جناب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بیماری کا حل یہی ہے کہ بس آپ کرفیو لگا دیں، لوگوں کو بالکل آپ سیپریٹ کر دیں۔ اچھا یہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو کھانا نہیں دے سکیں گے، گھروں میں آپ لوگوں کو مقید کر دیں گے، غریب لوگوں کو۔
10 دن 15 دن وہ اپنے گھروں میں رہیں گے. 2 کمروں کا گھر ہے, 1 کمرے کا گھر ہے, 10 بندے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بہت سارے ہمارے ہر گھر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں مجھے یہ اس لیے ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ شہروں میں, دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے آپ کے جو باتھ روم ہے اس کو بھی صفائی کرنے کے لیے خاتون آتی ہے. آپ تصور کریں اگر آپ نے کرفیو لگا دیا اور کوئی صفائی کرنے والا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا تو آپ کی کس قدر تعفن میں, کس قدر بدبو میں آپ بیٹھے ہوں گے. آپ لوگ واش روم تک جو ہے وہ لیٹرین تک بندہ نہیں جا سکتا, تو وہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ لوگ باہر نکلیں گے, زبردستی باہر نکلیں گے, باہر پولیس ہوگی, لوگوں کے ساتھ کنفرنٹریشن ہوگی, لا انفورسمنٹ کی, کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ یہ ہمارا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے. تو جو بھی قدم اٹھانا ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. لیکن جو میں آپ کو بات کر رہا تھا, رپورٹ یہ تھی کہ کرفیو لگوا دیں عمران خان صاحب سے, اور اس کے بعد پھر یہ کہیں جناب کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو اس نے تو کام نہیں کیا اور بہت زیادتی ہو گئی اور لوگوں کے جذبات کے آپ ترجمان بن جائے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ کون سی یکجہتی ہے؟ اور پھر یہ کون سا وہ ایک ایسا ان ٹوٹیلٹی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ جی سب کو مل کے چلنا ہے, کرنا ہے؟ بہرحال یہ جو رپورٹس ہیں گورنمنٹ کے پاس, اپوزیشن کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ایسا انتہائی قدم گورنمنٹ سے اٹھوایا جائے جو ان پاپولر ہو اور جس کا امپیکٹ بہت ہو. اب اگر یہ کرفیو اس طرح لگ جاتا ہے, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, یہ 5 سال بھی اکانومی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکتی, اس لیے کہ کاروبار ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اتنا زیادہ لاسز بزنس میں چلے جائیں گے, کون اس کو پورا کرے گا؟ ہماری اکانومی میں تو سکت نہیں ہے, ڈالر بک نہیں رہا اور یار لوگوں نے 165 روپے کا کر دیا. یہ کون لوگ ہیں سارے؟ ٹریڈیشنلی یہ جو کرنسی مارکیٹ ہے یا یہ جو سرمایہ دار ہیں یا یہ جو تاجر لوگ ہیں, یہ کن پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ کوئی کمیونسٹ پارٹیوں سے, سوشلسٹ پارٹیوں سے تو ان کا تعلق نہیں ہے. یہی جماعت اسلامی, مسلم لیگ نواز اور بچے کچے پاکستان پیپلز پارٹی, انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے نا. تو یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوگی پاکستان میں کہ جس سے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے کہا کہ میڈیا میں آپ آرٹیکلز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کالمز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ لوگ جو ٹریڈیشنلی مسلم لیگ نون کے ساتھ جن کا ٹلٹ ہے, یا ابھی تک اپنی رائٹنگز میں انہوں نے جو اینٹائی تحریک انصاف فورسز ہیں ان کو سپورٹ کیا, اب وہ ایک نیا تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب مان نہیں رہے اور پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کرایا جائے, کرفیو لگایا جائے. اور وہ جو کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی ہے نا کہ جناب یہ DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کر دی, پرائم منسٹر نے کچھ اور کہا, سول ایڈمنسٹریشن کچھ اور کہہ رہی ہے اور DGISPR نے کچھ اور کہہ دیا, اس کو ایک کنٹروورسی بنایا اور پھر یہ سوال کیا کہ کون کھڑا ہے, معاملات کو ڈیل کون کر رہا ہے, لیڈ کون کر رہا ہے. یعنی سول اور فوج کے درمیان جو ایک اختلافات کی جو ایک طرح سے کوشش اس کو ہائی لائٹ کرنے کی, اور پھر وہی تھیسس کہ جناب یہ گورنمنٹ جانے والی ہے, بس 25 دن ہیں, 30 دن ہیں, 50 دن ہیں, ان حالات میں بھی جبکہ لوگ کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں, ایک دنیا پوری ایک پینڈیمک میں ہے, ادھر یار لوگوں کی پالیٹکس جو ہے وہ جاری ہے. یہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور جس سے بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں, لیکن ساتھ لے کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گڈی کر دیں, آپ خواجہ سعد رفیق کے پیراگون کے سارے کیسز ختم کر دیں, میر شکیل صاحب کے سارے وہ جو 54 کنال 55 کنال, یہ تو ایک اراضی کا کیس ہے, ابھی پتہ نہیں کتنی فائلز ہیں, ان کو آپ ختم کر دیں. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے جو چودھری شوگر مل کی منی لانڈرنگ ہے, دوسرے کیسز ہیں, ان کو آپ ختم کر دیں. مفتاح اسماعیل کو آپ ریلیف دے دیں. شاہد خاقان عباسی نے جو مار داڑ کی ہے LNG میں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے, اس کو آپ ختم کر دیں. یا پیپلز پارٹی کے جو کیسز ہیں, یہ جو فیک بینک اکاؤنٹ کیسز ہیں, اب یہ تو ساتھ لے کے چلنے والی بات نہیں ہے نا کہ جی ہمارے ساتھ ملیں, بیٹھیں, ہماری تجاویز کو سنیں. پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر ہو رہا ہے, ٹی وی پروگرامز میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ تجاویز تو عام بندہ بھی دے سکتا ہے, آپ ایک کاغذ پہ لکھیں اور وہ تجاویز دے دیں. تو اس میں کیا ہے کہ جی آپ وزیر اعظم, بہرحال اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب دوبارہ ان کو APC بلانی چاہیے اور اپوزیشن جائے گی اور ان کو سننا چاہیے. تو جب تک اب وہ جو اصل بات جو اپوزیشن بتانا چاہتی ہے
وہ بات اگر وزیر اعظم سنتے ہیں تو پھر بڑا سوال یہ ہے کہ ان کا انتخابی مینڈیٹ کہاں گیا؟ وہ جو انہوں نے ایک تبدیلی کی بات کی تھی، کرپشن کے خلاف جو ایک پورا سٹینڈ لینے کی بات کی تھی، وہ پھر کہاں جائے گی؟ بہرحال عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، اس وقت وہی فیصلہ کریں گے. ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا. دوسرا، آصف زرداری صاحب کی بیماری کے حوالے سے ایک فیک ویڈیو ایک پیپلز پارٹی کے پرانے لیڈر، ان کی تیمارداری کی جناب مراد شاہ صاحب نے اس کو وائرل کر دیا کہ جی آصف علی زرداری بیمار ہیں، اور جناب یہ کہہ دیا کہ ان کو بس 2 مہینے دیے ہیں ڈاکٹرز نے. میری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی بات ہوئی ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ دوسرے لوگوں کو، دوستوں کو بھی کال کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو آفس ہیں بول کے انہوں نے بھی بات کی. تو ہمیں یہ خبر ملی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آصف زرداری صاحب کی نہیں ہے. وہ باقاعدہ وہ آرام سے ریسٹ کر رہے ہیں، ان کا کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے. طبیعت ان کی ضرور خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، خدا تعالیٰ انہیں صحت یابی دے. لیکن یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو کہانی چل رہی ہے کہ جناب بس 2 مہینے انہیں دیے گئے ہیں اور اب وہ معاملہ ان کا بس ختم ہونے والا ہے، یہ قطعی طور پہ غلط اور بے بنیاد ہے. اور پتہ نہیں کس نے کیوں یہ بات اڑائی ہے، کیا اس کی وجہ ہے، لیکن وہ بالکل بخیر ہیں، خیریت سے ہیں. دوسرا، جمعے کے ایک چیز جو ضروری ہے بہت ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی، کہ جن مثلا نیو یارک میں یہ جس تیزی سے بیماری پھیل رہی تھی انہوں نے اس کو کم کر لیا ہے. کیسے کم کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ بہت کوئی ضروری کام ہے نکلیں، ہاتھ دھوئیں، منہ پہ ماسک لگائیں، اور جب کسی دکان پہ جاتے ہیں تو کم از کم 5 فٹ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں کسی بھی دوسرے آدمی سے. لائن بھی بنانی ہے تو 4 فٹ 5 فٹ پیچھے کھڑے ہوں. اور اگر باہر گئے ہیں تو یہ ناک پہ اور منہ پہ ہاتھ زیادہ نہ لگائیں. وہ گھر آئیں سب سے پہلے دھوئیں، گاڑی میں بیٹھنے لگے دھوئیں، بس پہ چڑھے ہیں ہینڈل کو پکڑا ہے تو اس کے بعد کوشش کریں کہ ہاتھ نہ لگائیں. اور جو بس بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہے اس پہ مت چڑھیں، انتظار کر لیں، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، لیکن یقین کریں کرونا کی بیماری سے یہ تکلیف بہتر ہے. یہ کاروبار بند کرنا، کرفیو لگوانا، اس سے یہ تکلیف بہتر ہے. یہ پاکستان کھلا رہے گا، چلتا رہے گا تو ہماری ترقی ہوگی. وزیر اعظم اس کو بند نہیں کرنا چاہتے. اپوزیشن یہ چکر اس طرح سے پریشرائز کروا کے یہ کر کے کہ جی لاک ڈاؤن اور کرفیو ہی واحد حل ہے، لوگوں کو تکلیف دے کے کرونا کا آپ علاج نہیں کر سکتے. تو اس میں عوام کا جو اپنا جو ایک رویہ ہے وہ بڑا زبردست ہے. اگر آپ خود لرننگ کر لیں، ڈسٹنس کریٹ کریں، بہت ہی ضروری کام ہے اس پہ نکلیں، ہاتھ دھوئیں. یہ ویسے بھی اسلام کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ صفائی رکھیں، اور وہ جو اپنے ہاتھ ہیں ناکوں میں نہ ڈالیں، منہ میں نہ ڈالیں. اس سے اس بیماری کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے معاشرے میں جو ایک تباہی، امریکہ کی طرح ہمارے پاس ٹریلینز آف ڈالرز نہیں ہیں اسٹیمولس پیکج کے لیے، تو ہماری اکانومی تو بڑی مشکل سے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی تھی. تو کرونا کی ایک آفت آئی ہے، اور اس آفت کو اب بہت سارے وہ لوگ جو سٹیٹس کو چاہتے ہیں، یہاں پر جو چاہتے ہیں عمران خان فیل ہو، وہ ایسا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں جس سے بہت زیادہ اینگر عوام اور حکومت کے درمیان اٹھے. سمجھیں اس بات کو، اس سازش کو سمجھیں، اور سمجھداری کا ثبوت دیں، اور اس پاکستان کو محفوظ بنائیں. دوستو، میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.